خوشخبری یوٹیوب چینل کو دیکھنے پسند کرنے کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو بڑی ہی باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کام کے وسیلے سے بہت سی برکات عطا کرے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو مضمون ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کا مضمون ہے خداوند یسوع مسیح کے قیام مصر کی عمومی حقیقت۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپی سے بھرپور ہے، لہٰذا آپ سے ایک محبانہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور مجوسیوں کی بیت الحم آمد اور المسیح کے قیام مصر سے متعلق واقعات کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے جو مفسرین ہیں اور تاریخ دان ہیں وہ ان واقعات کی تاریخی ترتیب اور حقیقت کے تعلق سے مختلف تعویلیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ ہے اور یہ ایک تحقیقی ویڈیو ہے۔ ایک بار پھر گزارش ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں تاکہ ہم سب خداوند کے کلام مقدس کی آگاہی، منادی اور گواہی کے تعلق سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مضمون کے تعلق سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس عمر میں مصر کی جانب سفر شروع کیا؟ کس عمر میں خداوند یسوع مسیح نے مصر کی جانب ہجرت کی؟ اس سوال کے تعلق سے بائبل مقدس کے اندر کوئی واضح دلیل، حوالہ یا شہادت ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ اس کے تعلق سے چند قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یقیناً ہم ان باتوں سے، ان دلیلوں سے، تعویلوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کس عمر میں مصر کی جانب ہجرت کی ہوگی۔ متی رسول اس کے بارے میں ہمیں کچھ شہادت فراہم کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ المسیح کی عمر اس وقت 1 سال سے زائد اور 2 سال سے شاید کم ہوگی، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ 1 سال سے زائد اور 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متی رسول اس بات کے قائل ہیں، اس بات پر بضد ہیں، ان کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو عمر ہے ہجرت کے وقت، روانگی کے وقت، وہ تقریباً 2 سال کے قریب ہوگی۔ اپنے اس خیال کی تائید میں وہ 2 باب کی 11ویں آیت میں ایک خاص بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بچے یسوع کی عمر 2 سال ہوگی۔ اس کی تائید میں وہ 2 باب کی 11ویں آیت کے اندر ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب مجوسی بیت الحم کے اندر پہنچے تو 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان اس کو نظر کیا۔ متی رسول اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مجوسیوں کی اور یسوع مسیح کی ملاقات جو ہے وہ چرنی میں، استبل میں، اس سرائے کے اندر نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک گھر کے اندر ہوئی تھی۔ یعنی کہ مسیح کی پیدائش اور ان کی ملاقات کے درمیان ایک غیر معینہ عرصہ جو ہے وہ حائل ہے،
ان کے درمیان ہے، اور ایک خاص عرصے کے بعد ان کی خداوند یسوع المسیح سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ لہذا متی رسول کے اس بیان سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو عمر ہے ہجرت کے وقت سال یا 2 سال کے درمیان ہوگی، مگر کچھ لوگوں کا خیال متی رسول کے خیال سے مختلف ہے، فرق ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصر کی جانب روانگی ان کی پیدائش سے چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد ہوئی ہوگی۔ مجوسی ٹھیک اسی رات بیت لحم میں آئے جس رات خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ ان مفسرین کا، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، خیال ہے کہ مجوسیوں کو یہ ستارہ جو ہے تقریباً سال یا 2 سال پہلے نظر آیا ہوگا، اور سفر کے دوران ان کو اتنا عرصہ ضرور پورب سے مشرق سے بیت لحم پہنچنے میں لگا ہوگا۔ یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے ان کی ملاقات اسی رات ہوئی ہوگی، اور ہیرودیس نے ان کی اس بات سے کہ انہوں نے یہ ستارہ کب دیکھا، کب ان کو نظر آیا تھا، اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بچے کی جو عمر ہے وہ 2 سال کے قریب ہوئی ہوگی۔ ان لوگوں کا، ان مفسرین کا یہ ماننا اور کہنا ہے، جن میں ولیم میکڈونلڈ بھی شامل ہے، کہ جہاں متی رسول نے لفظ گھر استعمال کیا ہے، اصل میں یہ سرائے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں میں اسم نویسی کا حکم نامہ سرکاری طور پر جاری ہوا تھا، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ بیت لحم کی طرف رخ کر رہے تھے، اور اس شدید سردی کا اور اسم نویسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گھروں کو اور ان کے کمروں کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ انہوں نے بطور سرائے کے اپنے گھر استعمال کیے تھے، اور اس زمانے میں اس وقت ہر گھر کے ساتھ ایک استبل بھی ضرور ہوتا تھا، تاکہ گھریلو اور مہمانوں کے جو جانور ہیں وہاں باندھے جا سکیں۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں متی نے لفظ گھر استعمال کیا ہے، اصل میں یہ اس سرائے ہی کا نام ہے یہاں خدا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا، اور جس استبل کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہذا وہ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ المسیح کی جو مصر کی جانب ہجرت ہے وہ 1 یا 2 مہینے کے بعد ہوئی ہوگی، اس لیے کہ جب ہیرودیس نے ان سے درخواست دی کہ جب تم بچے کو دیکھو، اسے سجدہ کرو، تو مجھے آ کے بھی خبر دو تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کر سکوں، اور جب مجوسی واپس نہ آئے تو غصے میں لال پیلے ہو کر ہیرودیس نے حکم دے دیا کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید اس وقت بچے یسوع کی عمر ہجرت کے دوران چند مہینے کی ہوگی جب انہوں نے ہجرت کی۔ بہرکیف صحیح جو اندازہ ہے وہ لگانا قدرے مشکل ہے۔ اس عنوان کے تعلق سے دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ المسیح نے کتنی دیر مصر میں قیام کیا تھا۔ جیسے کہ روانگی کے وقت کی صحیح عمر کا اندازہ لگانا ہمارے لیے محال اور مشکل ہے، اسی طرح اس بات سے بھی
قیاس بعید ہے کہ المسیح نے کتنی دیر مصر میں قیام کیا ہوگا۔ تاریخ کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ حقیقت درج ہے کہ المسیح کی پیدائش تقریباً 6 BC میں ہوئی، یعنی کہ 6 قبل از مسیح میں ہوئی، اور ہیرودیس اعظم ان کی جو موت ہے وہ تقریباً 4 BC یعنی کہ 4 قبل از مسیح کے اندر ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ المسیح کا قیام بھی تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کا ہوگا۔ اس ویڈیو کے تعلق سے تیسری اور بڑی ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ بالآخر خدا نے کیوں بچے یسوع کو مصر جانے کا حکم یوسف کو دیا؟ کیا مصر کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے اچھے شہر اور صوبے نہیں تھے؟ بالآخر خدا نے یسوع مسیح کو مصر ہی جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں ان کو مصر لے جایا گیا تھا؟ اس سوال کو جاننا بڑا ہی اہم ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جو مصر کے اندر قیام ہے اس کے تعلق سے تالمود کی کتاب کے اندر بہت سی غلط اصلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ تالمود یہودیوں کی ایک اہم کتاب ہے اور اس کے اندر یہ بات درج ہے، وہاں لکھا ہے کہ یسوع ایک جادوگر تھا اور انہوں نے یہ ہنر مصر میں رہ کر سیکھا تھا، اور ان کو مصر ہی میں قیام کے دوران ایک معجزانہ قوت حاصل ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے اس معجزانہ قوت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ یہ ان کی قیاس آرائی ہے، یہ ان کی جھوٹی دلیلیں ہیں جن کی کوئی سچائی موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالآخر کیوں خداوند یسوع مسیح کو مصر کی جانب لے جانے کا حکم یوسف کو ملا۔ اس سلسلے میں پہلی جو چیز ہے، جو پہلی گواہی ہے، شہادت، جو ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ عرصہ دراز سے یہودیوں کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت یہودی کالونی سکندریہ میں قائم ہوئی تھی اور تقریباً 10 لاکھ سے زائد یہودی اس وقت مصر کے شہر سکندریہ میں آباد تھے۔ یوسف کو اس لیے مصر جانے کا حکم خدا نے دیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں یوسف کے ہم مذہب کثیر تعداد میں موجود ہیں، تاکہ مصر کے اندر یوسف اپنے ہی لوگوں کے اندر جائے، وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ قیام کرے۔ اس لیے خدا نے یوسف کو، اپنے بیٹے یسوع کو مصر لے جانے کا حکم دیا تھا، چونکہ یہودی اس وقت کثیر التعداد کے اندر مصر کے اندر موجود تھے، اور خداوند چاہتا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے، اس کی جو پرورش ہے، اس کے لوگوں ہی میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو اس حقیقت کے پیچھے سچائی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو مفسرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو مصر ہے وہ ہمیشہ ہی سے دنیا کو پیش کرتا آیا ہے۔ مصر قدیم الایام ہی سے ایک مضبوط معیشت تھی۔ قحط، بیماری، جنگ اور خطرے سے بچاؤ کے لیے مصر ایک محفوظ پناہ گاہ رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے، جب یعقوب کے بیٹوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کے علاقے میں قحط برپا ہو گیا، تو یعقوب کے بیٹے اناج اور خوراک کی تلاش میں جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ مصر میں اناج ہے، تو وہ مصر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اناج خرید سکے۔ ضرور تھا
کہ خدا بھی اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے، خدا بھی اپنے بیٹے یسوع کو بچانے کے لیے اس ظالم اور سفاک حکمران سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے کسی ایسی جگہ پہنچاتا جہاں اس کی زندگی محفوظ رہتی۔ مصر ان دنوں میں ایک محفوظ جگہ تھی، اس لیے خدا نے یوسف کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان کو تو مصر لے کر چلا جا۔ اگلی بات وہ یہ ہے کہ شاید خدا نے یوسف کو یہ حکم اس لیے دیا تھا چونکہ جو مصر تھا اس وقت دوسرے صوبوں کی نسبت ایک محفوظ ترین مقام اور محفوظ ترین پناہ گاہ تھی، اس لیے کہ جو رومن گورنمنٹ ہے اس کے قبضے کے اندر افریقہ، مغرب اور مشرق وسطی کے تقریباً تمام ممالک تھے جن پر مصر قابض تھا، اور اس وقت جو رومن گورنمنٹ ہے اس میں یہ دستور تھا کہ ایک حکمران کسی دوسرے صوبے کے اندر سیاسی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بیت لحم کا اور مصر کا جو سفر ہے وہ 2 دن کی مسافرت پر تھا۔ مصر پر ایک فرق حکمران قابض تھا، لہذا جو ہیرودیس ہے وہ کسی دوسرے صوبے کے اندر، کسی اور ملک کے اندر سیاسی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یوسف کو خداوند کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ یہ ایک محفوظ اور سیف پلیس ہے اس کے بیٹے یسوع کے لیے، لہذا خداوند بیٹے یسوع کو وہاں لے جانے کا حکم دیتا۔ یاد رکھیے خداوند اپنے لوگوں کی زندگیوں کے تعلق سے بہت محتاط رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہے کہ میرے لیے، آپ کے لیے محفوظ مقام اور محفوظ جگہ کون سی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خداوند کے اشاروں کا انتظار کرنا چاہیے کہ خداوند آپ کو کس مقام اور کس جگہ پر جانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے ظلم، زیادتی اور ہر طرح کے جبر سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے اگر آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے، اگر آپ کو جگہ بھی بدلنی پڑے تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ اگلی چیز جس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید خدا نے اس لیے یوسف کو مصر جانے کا حکم دیا تھا، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ المسیح کا مصر کے اندر جانا خدا کے اس کلام کی پیشن گوئی کا پورا ہونا تھا جو ہوسیہ 11:1 میں کہی گئی تھی، Out of the Egypt have I called my son۔ اسرائیل قوم کی دکھوں بری جو زندگی ہے المسیح کے، وہ دکھوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یسوع ابھی شیر خوار ہی تھا کہ بے قدری اور ظلمت کی لہروں نے اسے آ ڈبایا۔ المسیح کا مصر چلے جانا خدا کے کلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق تھا، اور خدا اپنے کلام کو ہر صورت اور ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ مصر کی جانب خداوند یسوع مسیح کا جو سفر ہے یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ جو سفر ہے یہ اپنے اندر ایک گہرا علامتی مطلب رکھتا ہے۔ مسیح کا مصر جانا اسرائیلی تاریخ کی تکمیل کا اجماعی بیان ہے۔ وہ مصر میں قوم بنے اور مصر سے ان کا جو خروج ہے وہ اسرائیلی قوم کی تاریخ کا ایک بنیادی اور مرکزی نقطہ بھی ہے۔ فرعون نے ان لوگوں پر مصر کے اندر شدید ظلم کیے، اور فرعون نے موسیٰ کو
مصر کے اندر مارنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ وہ موسیٰ کو قتل کر سکے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ ہجرت نہ کر سکیں۔ فرعون ہیرودیس نے بھی مریم کے اکلوتے بیٹے یسوع کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے غصے اور پریشانی میں اس نے بیت لحم کے دوسرے معصوم اکلوتے بچوں کو قتل کروا دیا۔ وہ نجات دہندہ کو قتل کرنے میں ناکام رہا، جس طرح کہ فرعون مصر میں موسیٰ کو قتل کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر موسیٰ بنی اسرائیل کو غلامی اور موت کے گھر سے یعنی کہ مصر سے نکال لایا، جبکہ موسیٰ کے جانشین کو مصر کی نسبت بدتر غلامی اور موت یعنی گناہ کی موت سے لوگوں کو نکالنا تھا۔ یسوع کو موسیٰ کا جانشین کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ نے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، ویسے ہی مسیح کا مصر جانا اس بات کی اجتماعی بیان تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو موت اور گناہ کی غلامی سے نکالنے والا ہے۔ اور آخری بات اور بھید جو المسیح کے مصر جانے کی سچائی کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ المسیح کا مصر ہجرت کرنا، المسیح کا مصر کی طرف روانہ ہونا، ان کا مصر کے اندر قیام کرنا خدا کی طرف سے مصر اور اس کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بخشش، ایک خاص معافی، ایک خاص مہربانی اور ایک عمدہ نرالی شفقت تھا۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب 19 باب کی 21 سے 25 آیت کو پڑھیں، صفنیہ 3 باب 9 اور 10 آیت اور زبور 68 اور اس کی 31 آیت جیسے حوالوں کو پڑھیں تو وہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب المسیح 1000 سالہ بادشاہت کرنے کو واپس اس زمین پہ آئیں گے تو مصر ان ممالک میں شامل ہوگا جو 1000 سالہ بادشاہت کی برکات سے مستفید ہوں گے، یعنی کہ مصر ان ممالک کے اندر ان لوگوں میں شامل ہوگا جو 1000 سالہ بادشاہت کا حصہ ہوں گے۔ یہ بڑی بخشش، بڑی مہربانی اور یہ نرالی شفقت مصر پر اس بنا پر ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ چھوٹے بچے یسوع کو پناہ دی تھی۔ خداوند یسوع المسیح کا مصر میں قیام کرنا مصر کے لیے ایک بڑی مہربانی ہے، مصر کے لیے ایک بڑی نجات ہے۔ اس لیے بزرگ شمعون نے بھی کہا تھا کہ بغیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور خدا کی قوم اسرائیل کا جلال ہے۔ المسیح کا مصر کے اندر قیام ایک گہرا مطلب رکھتا ہے، گہری سچائی رکھتی ہے، اور جہاں المسیح قیام کرتے ہیں، جہاں المسیح کے پاؤں ٹکتے ہیں، یہاں ان کے پاؤں کا تلوا ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں خداوند یسوع مسیح قیام کرتے ہیں، جو جگہ، جو گھر اس کا مقدس بن جاتا ہے، یقین جانیے اس جگہ کے لیے نجات کی، اس جگہ کے لیے بخشش کی، معافی کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، معافی کا عام اعلان ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو مصر کے اندر اس لیے لے کے گئے تھے تاکہ وہ مصر کے لیے بخشش اور معافی بن سکیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اسے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور خداوند سے ڈھیروں برکات حاصل کریں۔ آمین۔